سے یہ جو کچھ وہاں معاملات طے ہوتے ہیں اس دنیا کے، اس کی خبر وہاں سے یہ معلوم کر لیتے ہیں اور پھر آ کے دوسری لوگوں کو، عام لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ تھا ان کا تصور کہانت کا کہ یہ سن لیتے ہیں جا کر، غیب کی باتیں اس طرح انہیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے تو یہ کام کہا کہ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کہ کیا ان کا سلم تو ویسے سیڑھی کو کہتے ہیں، یا ذریعہ کوئی بھی ہو کسی جگہ پہنچنے کا، کہ یہ اس ذریعے سے وہاں پہنچتے ہیں آسمانوں کے اوپر، اور وہاں جو یہ باتیں طے ہوتی ہیں یہ وہاں سن لیتے ہیں، اور سن کے پھر واپس آ کے تم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کیا یہ بات ہے؟ بات آگے قرآن نے ایک ایسی کہی ہے عزیزان من، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ چلتے چلتے قرآن سمجھنے کی بات ہے نہیں، کھڑے ہو کے سمجھنے کی بات ہے۔ کیا کیا جاتا ہے وہ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اسی زمانے میں نہیں، قیامت تک کے لیے اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ جو تصور ہے کہانت کا، پیشین گوئیاں کرنے کا، کیا سارائیوں کا، اس زمانے میں کہانت کہتے تھے، بعد میں یہ چیزیں جو ہیں علم وہ ہے انسانی علم جسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی تعلیم کی جاتی ہے، دوسرے کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ علم کے لیے شواہد چاہیے، علم کے لیے دلائل چاہیے، بصیرت چاہیے، عقل چاہیے، فکر چاہیے، شعور چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہوں تو علم حاصل ہوتا ہے، اور جو علم ہوتا ہے اسے پھر دلائل کی روح سے سمجھایا جاتا ہے، اس کے دعاوی کی تصدیق کی جاتی ہے، توثیق کی جاتی ہے دلائل کے ذریعے سے۔ انسانی علم یہ ہے، وہی ہے کہ وہ انسانی فکر کی حاصل کردہ علم نہیں ہوتا، انسان کے اپنے خیالات و کسب و ہنر کا دخل نہیں ہوتا۔ خدا کی طرف سے براہ راست نبی کو وہ علم ملتا تھا، تو اس حد تک تو وہ انسانی علم سے الگ ہو گیا۔ علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ تھا انسانی، اس میں ان ذرائع میں سے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اس میں حاصل تو وہ ہوا۔ اب بات یہ ہوئی، وہاں کہانت کہتے تھے، آگے جب چلی ہے تو اصطلاح ہی بدلی ہے۔ ایک اصطلاح ہے انٹیوشن، کہا یہ جاتا ہے کہ انسانی فکر کی پیداوار یہ بات نہیں ہوتی، سوچ کا نتیجہ نہیں ہوتی، علم اور بصیرت کا نتیجہ نہیں، یوں ہی یہ خیال آ جاتا ہے۔ شاعری میں عام طور پر انٹیوشن کو کہا جاتا ہے کہ بڑا دخل ہوتا ہے، وجدانی علم اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے کہا تھا کہ یہ شاعروں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، یہ آتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ ایرانیوں کے ہاں اس فرشتے کو سروش کہتے تھے، جو ان خیالات کو شاعروں تک لاتا تھا اور پہنچاتا تھا۔ وہ وحی کی بات ہی تھی، حقیقت میں الفاظ بدل دیے تھے انہوں نے۔ ادھر سے یہ سامی مذاہب تھے، ان کے ہاں جبریل کہا جاتا تھا اس فرشتے کو جو پیغام لاتا تھا۔ ان کے ہاں انہوں نے وہ جبریل نہیں اپنے ہاں لیا، یہ ایرین جو تھے انہوں نے اس کی بجائے ایک سروش نام رکھا، وہ فرشتہ کہ جو غیب کے مضامین شعراء تک لاتا ہے۔ تو اس لیے غالب سریر خامہ، کیا بات ہے غالب کے انداز بیان کی، سریر خامہ نوائے سروش ہے، اسے وجدان کہتے ہیں۔ یہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، ان سے پوچھا جائے کہ یہ بات تم کیسے کہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے۔
اس کے لیے ہم دلیل نہیں دے سکتے کہ ایسا کیوں ہوگا. بھئی یہ تو ایک غیب کی بات ہے جو ہم تک پہنچی ہے، ہم نے آپ تک پہنچا دی. دلیل نہیں ہوتی، انٹیوشن کے لیے دلیل نہیں ہوتی. یہ جو ندائے سروش ہے اس کے لیے دلیل نہیں وہ دے سکتے. یہی چیز یہ جو قسمت بتانے والے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم جو کہتے ہو کہ بھئی تم اس ملک کے بادشاہ بن جاؤ گے، تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل نہیں ہوتی، یہ چیزیں دلیل سے نہیں ثابت کی جا سکتی. یہ تو غیب کی بات ہے، ہم تک پہنچی، ہم نے تم تک پہنچائی، دلیل نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے اس چیز کو. انٹیوشن کے لیے، وجدان کے لیے، ندائے سروش کے لیے، اس کے لیے دلیل نہیں دی جا سکتی. یہ بھی جو آپ کے ہاں گگڑ باب یہ کہتے ہیں نا، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پہ قسمت باچنے والے، یہ جو ہاتھوں کو دیکھ کے بتانے والے، وہ غیب کی بات بتاتے ہیں کہ تمہاری شادی 10 سال کے بعد ہوگی. بھئی کیسے کہتے ہو تم کوئی؟ علم انسانی کی روح سے کہا جائے گا تو وہ بتائے گا کہ میں نے یوں اندازہ لگایا ہے، وہ بتائے گا اس کے لیے. لیکن یہ جو قسمت کا حال بتانے والا، یہ پیشین گوئی کرنے والا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ میں نے یہ کیسے کہا ہے، یہ کیسے ہوگا. یہ میں بھی نہیں جانتا. مجھے پتہ ہے کہ یہ ہوگا ایسے، میں کہہ نہیں سکتا یہ کیسے ہوگا. یعنی دلیل نہیں ہوتی اس میں. میں یہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بڑی شاید نئی سی بات آپ کے ذہن میں آیا کہ قرآن کریم نے کتنی بڑی عظیم بات کہی ہے، یہاں کتنا فرق کر کے بتا دیا ہے. وحی کی روح سے ایک دعویٰ کرنے میں، اور یہ جو قسمت باچنے والے اور غیب کی پیشین گوئیاں کرنے والے ہیں ان کے ہاں سے یہ چیز کہنے میں ایک بنیادی فرق یہاں پیدا کر دیا قرآن کریم نے، اور وحی کو ان سے الگ کر کے رکھ دیا. پیشین گوئیاں کرنے والے ان سے پوچھے کہ صاحب فلاں سال کے اندر یہاں اتنی تعاون پھیلے گا اور یہ ہوا. بھئی کیسے کہہ رہے ہو؟ کہیں گے صاحب کہ 4 دن کے بعد یہاں بارش ہوگی. محکمہ موسمیات والا تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح سائنٹیفک طریقے سے یہ چیز کہتا ہے کہ صاحب ہم یوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. سائنس یا علم دلیل دیتا ہے، بتاتا ہے کیوں ہم ایسا کہتے ہیں. اور وہ جو کہتا ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا صاحب ہوگا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، ہوگا. بھئی کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا صاحب. یہ خدا کی باتیں ہیں. پہلی یہ چیز سن لیجئے کہ قرآن کریم نے دونوں ہی چیزوں کی نفی کر دی. پیش گوئیوں کی نفی کر دی کہ اس نے کہا کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں. میں کیا عرض کروں کہ ہم کس قسم کے روایاتی عقائد میں چلے آ رہے ہیں. پیش گوئیوں کی بنا پر ہمارے ہاں اولیاء بنتے ہیں، صوفیاء کرام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مرزا صاحب نبوت کا ہی دعویٰ کرتے ہیں. صاحب دلیل کیا ہے صاحب اس کے لیے؟ ثبوت کیا ہے اس کے لیے؟ دلیل تو ہوتی نہیں. ثبوت کیا ہے جی؟ پیشین گوئیاں کرتے ہیں ہم جناب. یعنی علی الرغم قرآن کہتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں. رسول کہتا ہے مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے، وجود اس کے جو وحی کے ذریعے سے مجھ تک منتقل ہوتا ہے. وہاں سے الگ ہٹ کے بحیثیت انسان کی اگر میں رہتا ہوں، مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے. اندازہ لگائیے آپ. اب قرآن کی اس تحدی کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ میں پیش گوئی کرتا ہوں، مجھے غیب کا علم ہے، کہاں پہنچاتا ہے اس کو؟ اور وہ اس کو ہم نبی نہیں مانتے. چلیے ان کو تو چھوڑ دیجئے. مقربین بارگاہ الہیہ، اولیاء اعظام، صوفیاء کرام، بڑے بڑے ولی کن باتوں کے اوپر ہوتے ہیں کہ جی وہ جو بات کہہ دیتے ہیں پتھر پہ لکیر ہوتی ہے صاحب، ڈال ہی نہیں سکتی. وہ کوئی کھڑے ہو کے نہیں پوچھتا کہ صاحب یہ تو خدا کہتا ہے کہ نہیں غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہے غیب کا علم، تم دیکھو پورا ہوتا ہے یا نہیں. اور یہ ان کی اولیائی اور ان کے تقرب باری تعالیٰ کے دعوے کے ثبوت میں اسے پیش کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں. باقی رہا وہ قسمت کی بات، یہ خالص ایرانی چیز، تقدیر جسے یہ لوگ کہتے ہیں.